خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ خداوند وفادار ہے اور ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہماری زندگی میں حالات کیسے بھی ہوں، خدا وفادار رہتا ہے۔ وہ ہماری زندگی میں یہ حالات ہماری تربیت کے لیے آنے دیتا ہے تاکہ ہم سیکھ سکیں اور ان باتوں کے لیے تیار ہو سکیں، ان بڑے معجزات کے لیے، ان بڑی باتوں کے لیے جو خداوند ہماری زندگی میں آئندہ کو کرنے والا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے روت کی کتاب پرانے عہد نامے میں صفحہ نمبر 256 پر، آپ کے لیے ایزی کر دوں تاکہ آپ اسے آسانی سے ڈھونڈ سکیں۔ یشوع کے بعد قضات کی کتاب، اس کے بعد روت۔ 3 عورتیں 3 فیصلے، جس موضوع پر آج ہم بات کریں گے۔ اس کے اندر 3 عورتوں کا ذکر ہے جو بائبل مقدس کی بہت مشہور عورتیں ہیں، اور ان کے 3 فیصلے ہیں جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اور کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا کہ شاید ہم الفا کی طرح ہیں، شاید ہم روت کی طرح ہیں، یا شاید ہم نومی کی طرح ہیں۔ اور ان تینوں عورتوں میں آپ اپنی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کہاں پر سٹینڈ لینا ہے، آپ نے اپنے لیے کون سا فیصلہ کرنا ہے۔ پہلا باب پہلی آیت سے اس کو پڑھیں گے۔ اور انہی ایام میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے، ایسا ہوا کہ اس سرزمین میں کال پڑا، اور یہودا کے شہر بیت لحم کا ایک مرد اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کو لے کر چلا کہ مواب کے ملک میں جا کر بسے۔ اس مرد کا نام علی ملک اور اس کی بیوی کا نام نومی تھا، اور اس کے دونوں بیٹوں کے نام محلون اور کلیون تھے۔ یہ یہودا کے بیت لحم کے افراطی تھے، سو وہ مواب کے ملک میں آ کر رہنے لگے۔ اور نومی کا شوہر علی ملک مر گیا، پس وہ اور اس کے دونوں بیٹے باقی رہ گئے۔ ان دونوں نے ایک ایک موابی عورت بیاہ لی، ان میں سے ایک کا نام عرفہ اور دوسری کا نام روت تھا، اور وہ 10 برس کے قریب وہاں رہے۔ اور محلون اور کلیون دونوں مر گئے، سو وہ عورت اپنے دونوں بیٹوں اور خاوند سے چھوٹ گئی۔ آمین۔ یہ فیملی جو ہے یہ اسرائیلی فیملی ہے، یہودا کے شہر میں رہتے تھے۔ یہودا اسرائیل کا خوبصورت شہر ہے، ایک قبیلہ بھی ہے، اور خدا کی حضوری اور پریزنس کے اندر رہنے والی فیملی تھی۔ لیکن ہوا کیا کہ وہاں پر کال پڑ گئی، کھانے پینے کی اشیاء کم ملنے لگی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے ٹریول کریں، ہم یہاں سے نکلیں اور کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں تاکہ وہاں پر جا کر اپنی فیملی کو ٹھیک طرح سے چلا سکے، کھانے پینے کی سہولیات وہاں پر ملے، میسر آئیں۔ انہوں نے ارد گرد ڈھونڈا ہوگا، تلاش کیا ہوگا، اور پھر کسی نے بتایا کہ مواب کے ملک میں اس وقت بڑی خوراک ہے، تم وہاں پر چلے جاؤ۔ اور اس فیملی نے ہجرت کی اور یہ یہودا کے علاقے سے نکل کر مواب کے اندر آ گئے۔ جو موابی لوگ تھے یہ زیادہ تر بت پرست تھے، بت پرستی کرتے تھے اور مختلف خداؤں کو پوجتے تھے۔ اس ہجرت کے اندر ایک بڑا فلسفہ چھپا ہے جو میری اور آپ کی زندگی سے بہت مطابقت رکھتا ہے، بڑا تعلق رکھتا ہے۔ میں اور آپ جب خداوند کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں کئی دفعہ ایسے حالات آتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر خدا کہیں نظر نہیں آ رہا، جاب کے اندر کچھ ترقی نہیں ہو رہی، بزنس فلوپ ہوتا جا رہا ہے، اور ہر طرف سے پریشانی ہے، اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے خدا کے ساتھ چلنا تو بالکل فضول ہے۔ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے اور کئی دفعہ میری زندگی میں بھی یہ ہوا ہے، جب کبھی میں زیادہ دعا کر رہا ہوتا ہوں، خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں، خدا پر ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ حالات میرے فیور میں نہیں، حالات میرے مخالف ہو رہے ہیں۔ آپ کو کبھی ایسے لگا ہے؟ کئی لوگوں نے تو ہمیں واشگاف الفاظ میں کہا، انہوں نے کہا جی جب ہم دعا کرتے ہیں ہمارے پہ زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، خدا سے دور ہوتے ہیں تو ٹھیک زندگی گزری ہوتی ہے، لیکن جب ہمارے اندر جوش اور ولولہ اٹھتا ہے کہ ہم خدا کی طرف آئیں، دعا کرنی شروع کریں، خدا کے ساتھ چلیں، تو ہماری زندگی کے حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ درست بات نہیں ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ ابھی آگے چل کے ہم اس چیز کو سمجھ جائیں گے اور سیکھ جائیں گے۔ جب آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، حالات خراب ہو گئے ہیں، تو بے دل نہ ہو جائیں، آپ ٹرسٹ رکھیں کہ خدا مجھے بحال کر دے گا۔ فوراً چرچ آنا نہ چھوڑ دیں، فوراً دعا کرنی مت روک دیں، فوراً کلام پڑھنا مت چھوڑ دیں، خدا کی پرستش کرنا مت چھوڑ دیں، خدا سے اپنا دل دور مت لے جائیں، اور خدا کی پریزنس سے نکل کے کسی اور جگہ پر جانے کی کوشش نہ کریں۔ مواب جو ہے در حقیقت یہ دنیا کو ظاہر کرتا ہے، اور یہودا جو ہے وہ خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا ہے۔ شیطان ہر وقت ہمیں دنیا دکھاتا رہتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر تم چرچ کے اندر ہی بیٹھے رہو گے تو تم ترقی نہیں کر سکتے، اگر تم دعائیں ہی کرتے رہو گے تو ترقی نہیں کر سکتے۔ دیکھو خدا تمہارے لیے کتنا ذریعہ بنا رہا ہے بھائی، خدا تمہیں رشوت کا موقع دے رہا ہے، تم اگر چاہو تو تم چند دنوں کے اندر دیکھو جو تمہارے ساتھ کام کرنے والے کتنا پیسہ بنا رہے ہیں، تم ایمانداری نہیں مر جاؤ گے، تم خدا خدا ہی کرتے رہو گے، یسوع یسوع جپتے رہو گے،
دعائیں کرتے رہو گے, روزے رکھتے رہو گے, کلام ہی پڑھتے رہو گے, لیکن ترقی تو دوسرے لوگ کر رہے ہیں. ہم یہودا میں ہوتے ہوئے کبھی کبھی مواب کو دیکھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بھی انہی کی مانند ہو جانا چاہیے. وہ لوگ اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں, ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں, خدا ہمیں کیا دے رہا ہے. اور اس فیملی نے بھی یہی سوچا کہ یہاں پر تو تنگ دستی ہے, یہاں پر تو اولاد ٹھیک نہیں ہے, ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے. جب آپ کی زندگی میں مشکل حالات ہیں, آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا, کہیں رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے, رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے, مسائل آتے ہیں, پرابلمز آتے ہیں, خدا کو مت چھوڑے, دعا کرتے رہیں. آپ کوئی نیا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں, شروع کرتے ہیں, اچھا چلتا, لیکن ایک دم سے اس کے اندر ڈکلائن آ جاتا ہے اور آپ کا بزنس فلوپ ہو جاتا ہے. آپ سوچتے ہیں اب میں کیا کروں, جاب کرتے ہیں اس کے اندر بھی کامیابی نہیں ہوتی. خدا کو مت چھوڑ دیں, خدا کے ساتھ چلتے رہیں. یہ تمام ناکامیاں آتی رہیں گی, لیکن اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے رہیں گے تو یہ ناکامیاں آپ کو دبا نہیں پائیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں انہیں چاہیے تھا کہ یہ یہیں رہتے, لیکن انہوں نے جلد بازی کی اور یہ فوراً یہودا سے نکل کر مواب کے اندر آ گئے. مواب میں جب آئے تو وہاں پر کیا ہوا, نومی جو ہے اس کا مطلب ہے پلیزنٹ, خوشگوار یا خوشی کہہ لیں, لیکن مواب کے اندر جا کر اس کے ساتھ اس سے الٹ ہوا. خوشی اس کے اندر سے جاتی رہی. اس کا شوہر ملا, پہلے شوہر کی ڈیتھ ہو, پتہ نہیں اس کو کیا بیماری لگی, کیا ہوا, لیکن وہ مر گیا. اس کے بعد اس کے 2 بیٹے رہ گئے اور یہ خود رہ گئی. اور اس کے بیٹوں نے کیا کیا, مواب کی 2 عورتوں سے شادی کر. ایک کا نام عرفا, عرفا کا مطلب ہے سرکش, اور روت, روت کا مطلب ہے تابع دار, بہترین دوست. تو 2 موابی عورتیں وہ لے کر آ گئے اور 10 سال تک ان کی شادی چلی. لیکن پھر اچانک اس کے بچوں کو پتہ نہیں کیا ہوا, دونوں لڑکوں کو, وہ بھی مر گئے اور یہ 3 عورتیں باقی رہ گئی. اب ان 3 عورتوں نے جو فیصلے کیے تھے, ان فیصلوں پر آج ہم بات چیت کریں گے. اس کے اندر پہلا کردار جو ہے وہ نومی کا ہے, جو ان دونوں کی ساس ہے, عرفا کی اور روت کی. اس عورت نے کیا کیا تھا, یہ اپنی فیملی کے ساتھ خدا کی حضوری سے نکل کر دنیا داری میں چلی گئی. آج بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے ارد گرد جنہوں نے بڑا اچھا سٹارٹ کیا, انہوں نے خدا سے بڑے عہد کیے, خدا سے بڑے عہد و پیما کیے, بڑے وعدے کیے کہ خداوند ہم تیرے ساتھ چلیں گے, اور وہ بڑے جوش کے ساتھ آئے, جیسے آندھی اور طوفان آتا اچانک, اسی طرح وہ نمودار ہوئے اور انہوں نے دعائیں کرنی شروع کی, انہوں نے غیر زبانیں بولنی شروع کی, انہوں نے کلیسیوں کے اندر جا کر گواہیاں دینی شروع کی, انہوں نے بتایا کہ خداوند کس طرح ہماری زندگی میں کام کر رہا ہے. لیکن آہستہ آہستہ ان کی اپنی وفاداری کم پڑنی شروع ہو گئی, اور پھر خدا بھی انہیں ایسے لگنے لگا کہ جیسے خدا کے ساتھ چلنا بیکار ہے, اور پھر دنیا انہیں خدا سے زیادہ اچھی لگنے لگی. یہ ایک میجر مسئلہ ہے. جب ہماری خدا کے ساتھ وفاداری کم ہوتی ہے, ہمیں خدا کے اندر اٹریکشن کم نظر آتی ہے. جتنا زیادہ ہم خدا سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, خدا میں اٹریکشن ہماری ختم ہو جاتی ہے. چرچ جانا ہمارے لیے پھر ایک عام بات ہوتی. ہم کہتے ہیں جائیں یا نہ جائیں کیا فرق پڑتا ہے, گیت ہی گانے ہیں وہاں پہ جا کے, 3-4 گیت گانے ہیں, اور پھر کلام سنیں گے اور پھر آ جائیں گے. لیکن جو شخص خدا کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, اس کے لیے چرچ آنا بڑا اہم ہوتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں, ہم نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جب ہم نے توبہ کی اور تب سے لے کے اب تک چرچ جانا ہمارے لیے بڑے فخر کی بات, بڑے شرف کی بات, ایک بڑی بلیسنگ ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم اپنے زندہ خدا سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. داؤد بھی کہتا ہے میں خوش ہوا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے. راست بازوں کے لیے, ایمانداروں کے لیے خدا کی حضوری میں آنا, خدا کی پریزنس میں آنا, اس کی پرستش کرنا, اس کے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کی عبادت کرنا, اس کی بندگی کرنا بڑے فخر کی اور بڑے وقت کی بات. لیکن وہ شخص جس کی محبت خدا سے کم ہو گئی ہے, اس کے لیے چرچ کو کینسل کرنا, مس کرنا ایک عام بات. چند دن پہلے میں نے ایک بک پڑھی ٹی.ایم. باؤنس کی. اس کے اندر مجھے ایک بات بڑی خوبصورت لگی, میں نے اس کو شیئر بھی کیا لوگوں کے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی خواہش, دعا کرنے کی خواہش یا کلام پڑھنے کی خواہش آپ کو بستر میں سے باہر نہیں لا سکتی, تو آپ کی خواہش بڑی کمزور ہے. دعا تو کرنا چاہتے ہیں لیکن رضائی سے باہر نہیں آیا جا رہا. اس کا مطلب ہے رضائی کے اندر رہنے کی خواہش اسٹرانگ ہے اور دعا کرنے کی خواہش کمزور ہے. اگر دعا کرنے کی خواہش مضبوط ہو تو پھر کون سی چیز ہمیں روک سکے گی؟ تو وہ شخص جس کی خدا سے محبت کم ہو رہی ہے, خدا سے دور جانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتا. اوپر جانا مشکل ہے, اور اوپر جا کے ایک سیڑھی سے سلپ ہوں, بس باقی کام خود ہی ہو جائے, آپ خود نیچے آ کے گر جائیں. نیچے گرنا تنزلی جو ہے یہ بڑی تیزی سے ہوتی ہے, اور اوپر جانا, مسیح میں بڑھنا بہت مشکل ہے, گرنا بہت آسان. بڑی جلدی لوگ گر جاتے ہیں, لیکن مسیح میں چڑھنا جو ہے محنت طلب کام, اس کے اندر اسٹرگل کرنی پڑتی. آپ کو خدا کے ساتھ زور مارنا پڑتا ہے. خدا تو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے, خدا اپنے فضل سے ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے, اور وہی ہمیں زور بخش رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ کر سکیں. لیکن تب تک جب تک ہم خدا پر نگاہیں لگائے رکھتے ہیں, خدا ہماری سپورٹ کرتا ہے, خدا کا پاک وہ ہماری مدد کرتا ہے, خدا کے نگہبان فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں. لیکن جب ہماری نگاہیں خدا سے ہٹ جاتی ہیں تو پانیوں میں ڈوب جاتے ہیں, جس طرح پترس ڈوب گیا. ہے خداوند مجھے بچا,
پھر چیخا، لیکن اس سے پہلے تو وہ حیران کن کام کر رہا تھا، پانی پر چل رہا تھا۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ کوئی شخص پانی پر چلے؟ یسوع پانی پر چلے، یہ عجیب بات نہیں ہے۔ یسوع کے لیے پانی پر چلنا تو عام بات ہے، لیکن کسی انسان کا پانی پر چلنا عجیب بات۔ اور پترس پانی پر چل رہا تھا جب یسوع کو دیکھ رہا تھا۔ تو جب ہم یسوع کو تک رہے ہوتے ہیں، یسوع کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اس کی فیلوشپ میں ہوتے ہیں، اس کے ساتھ یگانگت کے اندر ہوتے ہیں، تو ہر ایک چیز جو خدا سے علاقہ رکھتی ہے، خدا سے تعلق رکھتی ہے، اس کو مس کرنا ہمارے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ دعا کرنی ہمارے لیے بہترین بات ہوتی ہے، اور دعا کا مس ہو جانا ہمارے لیے ڈپریشن کا باعث بنتا ہے، پریشان کر دیتا ہمیں کہ آج میں دعا نہیں کر سکا، آج میں کلام نہیں پڑھ سکا۔ لیکن جو شخص خدا کی حضوری سے آؤٹ ہے، اس کے لیے کلام پڑھنا نہ پڑھنا اس کے لیے عام ہی چیز، بائبل بھی اس کے لیے ایک عام ہی چیز بن جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنا رشتہ خدا سے توڑ بیٹھتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی خدا سے رابطہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، دنیا اچھی لگنے لگتی۔ بلیٹ، بالوں والی گیم، آپ نے دیکھا فٹ بال ایک پھینکا ہوتا، لگے ہوتے ہیں اس پہ 5-6 لڑکے، کیرم بورڈ، لوڈو، تاش۔ آپ دیکھیں یہاں پہ علاقے میں بوڑھے لوگ، جوان بھی ریلوے ٹریک پر بیٹھے ہوئے، چادر بچھائی ہوئی، پتے پھینک رہے ہیں۔ یہ اٹریکشن ہے دنیا کی۔ بھیڑ بھاڑ میں جائیں، عجیب و غریب فیشن کریں، ٹی وی دیکھیں، فلمیں دیکھیں، اور اوٹ پٹانگ فیشن کریں، بدتمیزی سیکھیں، یہ سب دنیا کی باتیں ہیں۔ شہرت کمانے کی خواہش پڑ جاتی تھی، دولت کمانے کے پیچھے۔ شیطان دنیا کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے، طاقت کو حاصل کرنا۔ اگر آپ دیکھیں پوری دنیا طاقت حاصل کرنے کے پیچھے لگی ہوئی، فلسفہ پیچھے یہ ہے، دنیا داری کے پیچھے۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ یسوع کو طاقت دکھائی، کہنے لگا اوپر لے گا، کہتا یہ ساری سلطنت میں تجھے دے دوں اگر تو مجھے سجدہ کر۔ ہمیں بھی دکھاتا پوری دنیا، کہتا اگر تو میرے نال چلتا رہے نا تو تیرے کو جنہ پیسہ ہوئے گا کسی کو نہیں ہوئے، تو سب تو بڑا بندہ بن جائے گا اپنی فیملی۔ رشوت لے، شراباں ویچ، فراڈ کر، لوکاں نال قرضے چوک کے لے کے بھج جا، بینکاں تو قرضہ چوک، بزنس کر، لوکاں نوں دھوکے دے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا داری کی چکا چوند ہماری آنکھوں کو ہیرا کر دیتی اور ہم شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ خدا کی پریزنس کو چھوڑا نومی اور اس کی فیملی نے، اور مواب کے اندر آ کر بس گئے۔ لیکن چکا چوند نظر آتی ہے، مثال بنی دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ شیطان کے ساتھ تھوڑی دیر چلنا تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن ان لوگوں کو دیکھیں جو شراب نوش ہیں، ان کی عزت ہی کوئی نہیں رہتی۔ وہ بندہ جس کی بڑی عزت ہوتی ہے، اس کو محلے کے لونڈے لفانڈے اٹھا کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں، نشے میں دھوتا، اسے پتہ ہی نہیں میرے بٹن کھولے میں کپڑے کہاں جا رہے ہیں۔ لیکن اس شخص کا ایک وقت میں بڑا مقام تھا، لیکن دنیا داری اور شیطان کی پیروی نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا۔ لکھا ہے شراب ان کو نیند، ان کو چیتھڑا بنائی، شرابی اور کھاؤ کنگال ہو جائیں۔ ایک وقت میں شراب پینا اور پیسے کے پیچھے بھاگنا اور شہوت پرستی اور زنا کاری اور ہر قسم کے گناہ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ گناہ کا ذائقہ بڑا اچھا ہے، لیکن اس کی تفسیر بڑی کر دی۔ گناہ کی شکل بڑی اچھی ہے، لیکن اس کے ساتھ جب رشتہ جڑ جائے تو تباہی تباہی۔ میں نے کبھی کسی شرابی کی عزت نہیں دیکھی، کیونکہ وہ کہیں بھی گندا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہاں پہ میری بیٹیاں ہیں، میرے بھائی ہیں، اور وہ پاگلوں کی طرح گل گپاڑا کرنے لگتا۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان کی پیروی۔ لیکن وہ شخص جو خدا کے ساتھ چلتا ہے، خدا اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ وہ کسی محفل میں جاتا ہے، سرفرازی پاتا ہے، لوگ کہتے ہیں سر آپ یہاں بیٹھیں۔ پریز دی لارڈ، ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔ یہ کوئی میری اور میرے ساتھی پاسبانوں کی یا ہماری کوئی خاص صلاحیت نہیں ہے، یہ تو خدا کا فضل ہے جو ہم پر ہوا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسے بھی ہوا، پادری صاحب پچھلے دنوں میں کسی جگہ پر گئے تھے، تو وہاں پر ایک بندے نے اپنی سیٹ انہیں دے دی۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی صاحب اس طرح اچھا نہیں کہ تسی کھلوتے رہو تو میں بیٹھا نا۔ اس نے اپنی سیٹ دے دی۔ کیوں؟ کیونکہ اسے یہ پتا تھا کہ خدا کا خادم ہے۔ رسپیکٹ دیتا خدا جب ہم اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا کے ساتھ چلنے میں اگر کرائسس آ جاتے ہیں تو خدا کو چھوڑ مت دیں۔ کیا ہم اس کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ کیسی نداموں کی سی باتیں کرتی ہیں۔ یہ ایوب کی سٹیٹمنٹ ہے، ایک ایسے شخص کی جو خدا کے ساتھ دیانتداری سے چلتا تھا، اور ایک ایسا شخص جس کی وفاداری، جس کی محبت، جس کی نیک نامی کی مثال خدا خود دیتا ہے شیطان۔ لیکن اس کی لائف میں اتنے بڑے کرائسس آئے کہ اس کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے۔ کیا اس نے خدا کو چھوڑ دیا؟ کیا اس نے کہا کہ میں کسی اور دیوتا کے پاس جاتا ہوں تاکہ وہ میرے ناسوروں کو بند کر دے، تاکہ وہ میرے ناسوروں کو ہیل کر دے، مجھے شفا دے دے؟ اس نے کہا نہیں، یہ سب کچھ مجھے خدا نہیں دیا تھا، یہ عزت، یہ دولت، یہ شہرت، یہ اولاد، یہ برکت، یہ سب کچھ خدا کا تھا۔ خدا نے مجھ سے لے لیا ہے، لیکن خدا مجھے پھر بحال کرے گا، میں کندن کی طرح باہر نکلوں۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ ایماندار ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، تو پریشانیوں سے مت گھبرا جائیں، مصیبتوں سے مت گھبرائیں، تنگ دستی سے مت گھبرائیں، ناامیدیوں سے مت گھبرائیں، آزمائشوں سے مت گھبرائیں، ان بیماریوں سے مت گھبرائیں، کیونکہ خدا ان بیماریوں کے اندر سے اپنا جلال ظاہر کرے گا، اور خدا مجھے بتائے گا کہ یہ میرے لوگ ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں۔ آمین۔
اور یہ رہی وہاں پر مواب کے اندر ہی، شوہر اس کا مر گیا۔ پہلے کچھ مہینوں میں تو آ کے بڑا اچھا کھانا شانا کھایا انہوں نے، بڑا اچھا رہا، لیکن پہلا ہی دھچکا یہ لگا کہ اس کا شوہر مر گیا، بیوہ ہو گئی۔ جب ہم خدا کی پریزنس سے نکل کر دنیا داری میں جائیں گے تو بہت برا حال ہوگا۔ میرے پاس ایسی کاؤنٹلیس گواہیاں ہیں ان خادموں کی، ان لوگوں کی جنہوں نے خداوند کے ساتھ چلنا شروع کیا اور پھر ایک دم سے انہیں پتہ نہیں کیا ہوا، وہ پیچھے ہٹے، دل برداشتہ ہوئے اور وہ دنیا داری میں چلے گئے، اور پہلے سے بھی بدتر حالات ہیں ان کے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ان کے پاس۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ میں تمہیں سرفرازی بخشوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے چلو، لیکن جب اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں تو حالات ہی کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ اس کی 2 بہویں تھیں جو غیر اقوام سے آئی تھیں، عرفہ اور روت کے نام سے یہ کتاب ہے، کیونکہ روت جو ہے وہی بیسٹ کردار ہے اس ساری سٹوری اور کہانی۔ اور عرفہ جو تھی وہ موابیوں میں سے نکلی تھی، دیوتاؤں کو پوجتی تھی، مانتی تھی، اور وہ ایک اسرائیلی فیملی کے ساتھ جڑ گئی۔ یہاں یہ نہیں لکھا کہ وہ اس خدا کو ماننے لگ گئی، ایسا نہیں تھا۔ اگر وہ ماننے لگتی تو وہ واپس نہ چلی جاتی۔ جب ان کے دونوں کے شوہر مر گئے تو نومی نے ان سے کہا کہ اب تم اپنے دیش میں واپس چلی جاؤ، اپنے لوگوں میں واپس چلی جاؤ، اپنے ناطے داروں میں چلی جاؤ، اور وہ رونے لگی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اب میرے تو اور بچے نہیں ہیں جن سے میں تمہاری شادی کر دوں، اور اگر میرے اور بچے ہوتے بھی تو ان کے بڑے ہونے تک تو تم بوڑھی ہو جاتی دونوں، لہذا عقل مندی کا فیصلہ یہ ہے کہ تم واپس جاؤ۔ عرفہ جو پہلے کہہ رہی تھی کہ میں نہیں جاؤں گی، اس نے اپنی ساس کو چوما، گلے لگایا اور لکھا وہ اپنے ناطے داروں میں واپس جاؤ۔ یہ دوسرا رویہ ہے، اور یہ ایک اور فیصلہ ہے جو آج کلیسیا کے اندر لوگ کرتے ہیں۔ ایک لمبے عرصے سے وہ چرچ کے اندر ہی ہوتے ہیں لیکن ان کا خدا سے تعلق کوئی نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ چرچ آنا ان کے لیے برکت کا وسیلہ ہوتا ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ چرچ کی حد تک وہ دعا کرتے ہیں، اس سے باہر وہ کبھی دعا ہی نہیں کرتے، نہ وہ کبھی کلام پڑھتے ہیں، اور جب واپس جانے کا کہا جائے تو فوراً ہی چلے جاتے، ذرا بھی نہیں رکتے جب تک برکت نظر آتی رہی، معجزے ہوتے رہے۔ پہلے یہاں پر بہت سے ایسے لوگ آئے، پہلی عبادت میں آئے رسولی کہہ دو ہاللیلویا، 2-4 اور بندوں کو لے کے آئے، وہ ٹھیک نہیں ہوئے، وہ کہتے نہیں جی کوئی غلطی نہ لی رسولی کہہ دو، پھر وہ کسی اور چرچ میں چلے جاتے ہیں، کسی اور چرچ میں جاتے ہیں، کسی اور چرچ میں جاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو صرف اور صرف معجزے ہی چاہیے، انہیں خدا سے کوئی سروکار نہیں، نہ خدا سے ان کا کوئی تعلق۔ جب تک اس کا شوہر زندہ رہا وہ وہاں رہی، اس فیملی کے ساتھ جڑی رہی، اور جب اس کا شوہر مر گیا تو وہ سرکشی پر اتر آئی۔ سرکشی کا مطلب اڑ جانا، اور وہ اپنے ناطے داروں میں واپس لوٹ گئی اور واپس جا کر انہی دیوتاؤں کے آگے جھکنے لگی۔ لیکن جو دوسری بہو تھی اس کا نام روت تھا اور وہ تابع دار، اس سے کہا جہاں تو جائے گی وہاں میں جاؤں، تیرا خدا میرا خدا ہے، تیرے لوگ میرے لوگ، جہاں تو جائے گی میں تیرے ساتھ ہی رہوں۔ اس نے کہا نہیں بیٹی تو ایسا نہ کر، اسے مجبور کیا کہ تو بھی چلی جا، جیسے تیری جٹھانی چلی گئی ہے عرفہ تو بھی چلی جا۔ اس نے کہا نہیں امی جی میں آپ کے ساتھ ہی رہوں۔ یہ لڑکی غیر قوم سے آئی ہے لیکن اس کے پاس ایک بڑا ویژن ہے، اسرائیل کے خدا کو جاننے کی خواہش اس کے اندر، اور وہ کام جو اس نے نومی سے سنے تھے کہ ہمارے خدا نے ایسے بڑے بڑے کام ہماری قوم کے لیے کیے۔ نومی کو یاد تو آتی ہوں گی وہ باتیں اور وہ تمام قصے کہانیاں جو بنی اسرائیل کی مشہور ہیں۔ دنیا کے اندر اتنی ریچ ہسٹری کسی قوم کی نہیں ہے جتنی بنی اسرائیل کی۔ میں نے بہت سی قوموں کی تاریخ پڑھی ہے لیکن سب سے زیادہ اپیلنگ اور سب سے زیادہ حیران کن تاریخ بنی اسرائیل کی۔ ایسے لگتا ہے جیسے خدا، اور واقعی ایسا ہی ہے، خدا ان کے ساتھ ہی چل رہا۔ آج تک کسی قوم پر خدا ابر کی صورت میں نہیں چلا، آج تک کسی قوم کو خدا نے آگ کی صورت میں لیڈ نہیں کیا۔ خدا جب ان کو بنی اسرائیل کو مصر میں سے لے کے آیا تو خدا نے وہاں پر خود لیڈ کیا انہیں۔ وہاں پر خدا نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ یہ لے نقشہ پکڑ لے بیٹا، اور یہاں سے یہ پہاڑی آئے گی، یہاں سے یہ دریا آئے گا، تم اس کو ایسے پار کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، اور تم ملک موت کے اندر چلے جاؤ۔ نیور! خدا نے خود انہیں لیڈ کیا، خدا خود ان کے آگے چلا، اور خدا نے کہا جب تک ابر ٹھہرا رہے، جب تک یہ آگ کا ستون ٹھہرا رہے تم بھی خیمہ زن رہنا، اور جب میں چلوں تو تم بھی چلنا۔ تو یہ ریچ ہسٹری لے کر نومی جو تھی وہ آئی تھی مواب کے اندر، اور اس نے اپنی بہوؤں کو یہ باتیں بتائی ہوں گی جب کبھی وہ بیٹھتی ہوں گی، جب ان کے شوہر بھی مر گئے ان کے پاس کیا کام ہوتا ہوگا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ پرانی باتیں کرتی ہوں گی، انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے تعلق سے بتایا ہوگا، لیکن پھر نومی نے کہا اب سنو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اسرائیل کا خدا کیسا ہے۔ عرفہ نے تو وہ باتیں سنی اور سن کے سنی انسنی کر دی، لیکن روت کے دل میں کہیں وہ باتیں بیٹھ گئی۔ اس نے کہا میں اس خدا کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں اس قوم میں جانا چاہتی ہوں جن کا خدا اتنا بڑا ہے۔ ہاللیلویا! یہ وہ رویہ ہے جس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے۔ میری اور آپ کی جو ہسٹری ہے وہ بھی بڑی رچ ہے،
ہمارے آباء و اجداد کی، ایمان کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کے دادا تو دعا ہی نہ کرتے ہوں، لیکن میں اپنے روحانی آباء و اجداد کی بات کر رہا ہوں، جس میں دانیل ہے، جس میں داؤد ہے، جس میں یسایہ ہے، جس میں یرمیہ ہے، جس میں بڑے بڑے لوگ ہیں، موسیٰ ہے، یشوع ہے. یہ سب ہمارے آباء و اجداد میں اب شامل ہیں، کیونکہ ایمان کی حالت میں اب وہ ہمارے شراکتی ہیں، ہم میراث ہیں ہمارے. تو میرا اور آپ کا بیک گراؤنڈ بڑا رچ ہے. تو ذرا نظر دنائیں اپنے بیک گراؤنڈ میں کہ خدا نے ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ کیسے بڑے بڑے جلالی کام کیے تھے. کیا خدا ہمارے ساتھ نہیں کر سکتا؟ آمین. جدعون کہنے لگا ہم نے تو بڑے بڑے قصے سنے ہیں، خدا یہ کرتا تھا، خدا وہ کرتا تھا، خدا سمندروں کو چیر دیتا تھا، خدا آسمان سے اولے برسا دیتا تھا، خدا مصریوں پر مینڈک لے آتا تھا، خدا نے ان کو جوئیں ڈال دی، خدا نے پھوڑے نکال دیے، خدا نے ان کے دیوتاؤں کو سجائے دی. لیکن اب تو مصیبت ہم سے ٹلتی ہی نہیں، دشمن ہماری جان نہیں چھوڑتا. جدعون نے یہ باتیں کی تھی. تو ذات کی کتاب کے 6 باب میں جا کر پڑھیں اس کہانی، جدعون کی کہانی. اور میں نے کئی دفعہ یہاں پہ اس کو بیان کیا ہے، ہم سب نے اس کو سنا ہے. اور خدا نے اس سے کہا، فرشتہ آ کے کہنے لگا کہ تو سورما ہے، تو عزیز مرد ہے، خدا تیرے ساتھ ہے. اسے کہا اگر خدا ہی ہمارے ساتھ ہے تو پھر یہ مصیبتیں ہم پر کیوں آتی؟ دیکھیں سوال ضرور کریں خدا سے، چھوڑے مت خدا کو، کوشچن پوچھیں. یہ وہ لیسن ہے جو مسیحیوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. خداوند میرے ساتھ ایسا مت ہونے دے. تیرے کلام میں ایسا لکھا ہے کہ جو تیرے ساتھ چلیں گے انہیں روٹی کی کمی نہیں ہوگی، جو تیری عبادت کریں گے ان کے گھر میں روٹی رہے گی. خداوند میرے گھر میں غربت مت آنے دے. تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے لوگوں کو سرفرازی بخشے گا. خدا کے ساتھ رہیں، اس کے وعدوں کو ریوائز کرتے رہے، ایمان کے ساتھ دعا کرتے رہے، خدا پر بھروسہ کریں اور خدا معجزات کرے. خدا برکات دے گا ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. خدا دیکھتا ہے کون وفادار ہے، کون اپنی وفاداری سے ہٹ جائے گا. یہی وہ موڑ ہے میری اور آپ کی لائف کا، جب سختیاں ہم پر آتی ہیں اور وہیں پر وفاداری کا پتہ چلتا ہے کون وفادار ہے کون غیر وفادار ہے. اور جو بھاگ جائیں گے وہ تو جائیں گے عرفا کی طرح، لیکن جو وفادار بن کر ساتھ جڑے رہیں گے خدا ان کی نسلوں کو باعث برکت بنا دے گا. آمین. اور جدعون سے ہی پھر خدا نے عجیب کام لیا. جو کہتا تھا خدا کہاں ہے، اب خدا کام نہیں کرتا. خدا نے کہا پتر تو ہی کرے گا. آپ بھی کہیں خداوند وہ کہاں چلے گئے جو تو بنی اسرائیل میں کرتا تھا، جو تو نے خود یروشلم کے اندر اور بنی اسرائیل کے اندر رہ کر کیے، وہ عجیب و غریب کام کہاں گئے؟ تو خدا کہے گا بس پتر پھر تو ہی کھلو. پوچھیں تو صحیح، ایمان تو رکھیں، اپنے دل کے اندر خواہش تو رکھیں کہ خدا کے جلالی کام کہاں چلے گئے. ہم کہتے ہیں اچھا جی وہ یروشلم میں معجزے ہوئے تھے تو ہوئے تھے، آج تو نہیں نہ ہوتے. آج بہت سی کلیسیوں نے یہ ایمان بنا لیا ہے کہ معجزوں کا دور گزر چکا ہے. معجزوں کا دور نہیں گزرا، انہوں نے خود ایمان رکھنا چھوڑ دیا، انہوں نے خود دعا کرنی چھوڑ دی، انہوں نے خود کلام کے ان وعدوں کو فراموش کر دیا ہے جو خدا نے اپنے لوگوں سے کیا. میں کہتا ہوں اگر خدا کل معجزے کرتا تھا تو آج نہیں کرتا، تو میں یہ کہوں گا خدا بدل گیا ہے. لیکن کیا خدا بدل جاتا ہے؟ وہ تو لا تبدیل ہے. تو اگر خدا ماضی میں معجزے کرتا تھا تو اسے آج بھی کرنے پڑیں گے. اس لیے نہیں کہ مجھے شفا کی ضرورت ہے، اس لیے کیونکہ شفا دینا اس کی فطرت میں شامل ہے. آمین. معجزے کرنا اس کی فطرت ہے، اپنے لوگوں کے درمیان تخت نشین ہونا اس کی فطرت ہے، اور خدا اپنی فطرت نہیں بدلتا. آمین. تو میرے لیے بات بڑی تسلی کی. جب کبھی میں دعا کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں جب دیکھتا ہوں کہ خدا اگر موسیٰ کے ساتھ معجزے کر سکتا تھا تو خدا میرے ساتھ بھی کرے گا. ہاللیلویا. کیونکہ خدا پر مجھے رتی بھر شک نہیں ہے اور کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. جب کبھی میں شک کرتا ہوں میں اپنے پہ شک کرتا ہوں، کیونکہ کمزوری ہمیشہ میری سائڈ پہ ہی ہے، خدا کی سائڈ پہ تو کمزوری نہیں ہے. اور میں خدا سے معافی مانگتا ہوں. میں کہتا ہوں خداوند اس شخص کی دعا مجھے بڑی پسند ہے، اس نے کہا میری بے اعتقادی کا بھی علاج کر دے، بڑا سیانا آدمی. ہم کہتے ہیں بس یہ میرا ذرا ایمان آج کل کاٹ ہے. ایک بندے سے ہم نے پوچھا کہ آپ کا کیا ایمان ہے، اس کی بیوی سے پوچھا، اس نے کہا جی تقریباً 80%. اس نے کہا جی تقریباً 80% میرا ایمان ہے پادری صاحب. دعا کرانے کے لیے آئے. شوہر سے پوچھا، کہنا جی 1% کا مطلب کہ جی میرا ایمان تو نہیں. تو پادری صاحب نے کہا کہ آپ پھر سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں، آپ ادھر ہی رہیں، لیکن میں آپ کی بیوی کے ساتھ ایمان رکھ کے دعا کروں گا. ان کے پاس اولاد نہیں تھی ان کے پاس. اور پھر پادری صاحب نے اس بہن کے ساتھ مل کر دعا کی کیونکہ وہ ایمان رکھتی تھی. بے ایمان کے ساتھ دعا کر کے کیا ملنا ہے؟ جارج مولر ایک جگہ پر کلام سنانے کے لیے جا رہا تھا، تو جس جہاز میں تھا اس زمانے میں ہوائی جہاز تو تھے نہیں، شپ تھے، تو دھند اتنی زیادہ آ گئی سمندر کے اوپر کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. تو جو جہاز کا ڈرائیور تھا اس نے اس کو سلو کر دیا، جہاز کو اتنا سلو کر دیا کہ اس کی اسپیڈ جو تھی وہ بالکل ڈیڈ تھی، جیسے بندہ پیدل چل رہا ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگا
کہ اس کی سپیڈ ذرا بڑھائیں. میں تو آج تک اتنے سالوں میں کبھی لیٹ نہیں ہوا, میں نے وہاں پر کلام سنانا ہے. اس سے کہا کہ پادری صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے اتنی دھند آگے ہے, ہمیں کوئی پتہ نہیں, کوئی برف کا تودا آ جائے, کوئی چوٹی آ جائے, ہم اس میں جا کے ٹکرا جائے, کوئی جزیرہ آ جائے. تو یہ دھند تو اب ہٹنے والی نہیں ہے, یہ تو کئی مہینوں تک ایسے ہی رہے گی, کئی ہفتوں تک. تو بس سب چپ کر کے بیٹھ جائیں. اس نے کہا بھائی آپ چپ کر کے بیٹھ سکتے, میں تو نہیں بیٹھ سکتا, میں تو خدا سے دعا کروں گا کہ یہ دھند ہٹ جائے. ڈرائیور کہنے لگا جی میں بھی اتنے بڈھا ہوں, ساری عمر سمندر کی گزاری, میں ویکھ لی یہ دھند جن کو پاری ہے اور نے ہٹنا نہیں دے. اس نے کہا بھائی میں نے تھوڑا ہٹانا ہے یا تو نے تھوڑا ہٹانا ہے, جس نے بھیجی ہے میں نے تو اس سے ہی کہنا. ہاللیلویا. اور اس نے دعا کی, اس نے کہا خداوند اس دھند کو ہٹا دے, کیونکہ اگر یہ دھند رہے گی تو میں وہاں پر تیرا کلام نہیں سنا سکوں گا, اور آج تک میں کبھی لیٹ نہیں ہوا, تو نے مجھے کبھی لیٹ نہیں ہونے دیا, اور میرا ایمان ہے تو اب بھی نہیں ہونے دے گا. اور کیپٹن بھی نیچے بھاگا آ رہا تھا, ڈرائیور صاحب بھی کہنا وہ جی دعا کری, انہیں کون میں کر لی, اور خدا نے جواب دے دیتا. کہنا جی کہنا اتنے جا کے دے, اور جب اوپر گیا تو دھوپ نکلی. آمین. پریز دی لارڈ. میرے عزیزو سٹینڈ لیں, ایمان پر کھڑے ہوں, اور وہ خدا جو ماضی میں زوراور تھا وہ آج بھی زوراور ہے, اور وہ تا ابد زوراور ہی رہے گا, کیونکہ وہ کل آج اور ابد تک یکساں خدا ہے. اپنی دعا کا گراف بڑھائیں, اپنے ایمان کے لیول کو بڑھنے دیں, اپنی کمزوریوں کا اقرار کریں. ہاں خداوند میں کمزور تھا, میں نے دعا نہیں کی. ہاں خداوند میں کمزور تھی, میں نے ایمان نہیں رکھا. ہاں خداوند میں وفادار نہیں رہی, میں بھاگ گئی, میں چلا گیا, میں نے کلام پڑھنا چھوڑ دیا, میں نے دعا کرنی چھوڑ دی, میں نے تجھ پر ایمان ترک کر دیا, اور میں دنیا داری میں پھنس گیا. میں نے سوچا کہ شاید خدا کے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن میں جان گئی ہوں. نومی کو بھی جاننا پڑا اور اسے واپس آنا پڑا, اور اس نے فیصلہ کیا کہ عرفہ تو چلی گئی ہے, ہمارے تینوں مرد بھی جا چکے ہیں, اب واپس چلتے ہیں اپنے ملک میں. اور پھر نومی جو تھی اپنی بہو کو لے کر وہاں پر جاتی ہے, اور جو سٹیٹمنٹ اس نے دی وہ دیکھیں کتنی حیران کن. اس کا پہلا ہی باب ہے, اس کی 19ویں آیت سے میں پڑھوں گا, 19ویں 20ویں اور 21ویں آیت. جب وہ بیت لحم میں داخل ہوئیں تو سارے شہر میں دھوم مچی, اور عورتیں کہنے لگیں کہ کیا یہ نومی ہے, کیونکہ جیسی وہ گئی تھی اب وہ ویسی نہیں تھی. بال بھی سفید ہو گئے تھے, کمر بھی جھک گئی تھی, چہرے پہ جھریاں بھی پڑ گئیں, کپڑے بھی اچھے نہیں پہنے ہوئے تھے, اور اس کے چہرے سے غربت ٹپک رہی تھی اور نا امیدی ٹپک رہی تھی, کیونکہ وہ خدا کو چھوڑ چکی تھی. اب وہ خدا کے پاس آئی بھی ہے تو کیسے آئی ہے, سنیں ذرا. کہنے لگی کہ کیا یہ نومی ہے. اس نے ان سے کہا مجھ کو نومی نہیں بلکہ مارا کہو, اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہایت تلخی سے پیش آیا ہے. میں بھری پوری گئی اور خداوند مجھ کو خالی پھیر لایا, بس تم کیوں مجھے نومی کہتی ہو, حالانکہ خداوند میرے خلاف مدعی ہوا اور قادر مطلق نے مجھے دکھ دیا. خدا نے اسے کہا کہ تم مواب میں چلی جاؤ, بتائیں مجھے, یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا, اور جو کچھ اس کے ساتھ گزری اس کا سارا بلیم خدا پر ڈال دی. میں اور آپ بھی یہ نہیں کرتے. خدا کہتا ہے بیٹا تو ادھر ہی نوکری کر, ابھی 10,000 کی سیلری پہ لگا رہا. کہتا نہیں قاضی صاحب میں اونچی چھال ماروں گے, میں جانا کینیڈا, اور کینیڈا جا کے جاتا پھنس, وہاں پہ اس کو کہتے ہیں تیری اتنی سیلری ہوگی, اوور ٹائم ملے گا. کینیڈا نہیں نا کہتے, کینیڈا. اور پھنس جاتے ہیں, اپنے ماں باپ کو فون تک نہیں کر پاتے, جن کا قرضہ لے کر جاتے ہیں, جن کو قرضہ ہی کر جاتے ہیں, ان کے مکان گروی رکھوا جاتے ہیں اپنی منہ زوری اور سرکشی کی وجہ سے. ان کو سر کے بالوں تک قرضے کے اندر ڈبو کر کینیڈا چلے جاتے ہیں, اور کینیڈا جا کر رولتے ہیں, کیونکہ پادری نے تو کہا تھا کہ بیٹا خدا کی یہی مرضی تو یہیں کرا. کہتے جی خدا کی کیا مرضی, ذرا پوچھیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سرکشی کیا چیز ہے. پوچھے جی کیا مرضی ہے. خدا کہتا پتر تو اچھے کام کر. نہیں جی خدا دی مرضی نہیں, کیونکہ یہ تو گل ہی نہیں جی میں سننا چاہتا ہوں, خدا دی مرضی نہیں ہو سکتی. یرمیا کے پاس آئے, آ کر کہنے لگے کیا خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے, خدا ہماری مدد کرے گا. اس نے کہا نہیں بھائی, یہ جنگ نہ کرنا, تم بابل کی سرپرستی کو مان لو اور بابل کے بات گزار بن جاؤ, جتنے پیسے وہ تم سے سالانہ مانگتا ہے اس کو دو اور اس کے تابع دار ہو جاؤ. کہنے لگے خدا کی مرضی نہیں, کیونکہ وہ تو یہ ذہن بنا کے آئے تھے کہ یرمیا ہمیں کہے گا کہ کرو جنگ ہونا, یہ ہوگا خدا تیرے نال کھلوئے, ہو تیرا ہراول تیرا چنڈاول, ہو تینوں چاروں پاسوں گھیر لے گا. وہ کہنے لگے یہ تو وہ بات ہی نہیں ہے جو ہم لے کے آئے, یہ تو وہ سوچ ہی نہیں ہے جو ہماری تھی. کہنے لگے یہ خدا کی آواز نہیں ہے. ہم خدا کی آواز کو ایسے ہوا میں اڑاتے ہیں. ہمیں خدا کی آواز سے زیادہ اپنی خواہشیں عزیز ہیں.
ہمیں خدا کی مرضی سے زیادہ اپنی سوچ عزیز ہے، اور اپنے ارادے اور منصوبے بڑے ہیں، خدا کے منصوبے چھوٹے ہیں۔ اور پھر کینیڈا والا بڑے برے حالات سے واپس آنے اور آ کے پھر اپنے ماں پیو نال لڑتا ہے، کہندا ابا جی تسی ساری عمر کی کیتا ہے، اے چھوٹے جے مکان 'چ سانو رکھیا، ایک کمرے دا گھر سی، کوئی گل نہیں ہے، پھر بھی چلا بھی جائے گا تے ٹھیک ہے، اسی سڑک تے رہ لاں، پھر اور منہ زوری کر۔ نومی واپس آئی اور آ کر کہنے لگی اب مجھے نومی کوئی نہ پکارے، اب مجھے سب مارا کہیں۔ مارا کا مطلب کڑوا۔ اور وہ کہنے لگی میں ناکام عورت ہوں، خدا نے مجھے تباہ کر دیا ہے، میں بھری پوری گئی، پوری فیملی گئی تھی اور فیملی میری قبروں کے اندر ہی رہ گئی ہے، خدا نے مار دیا میرے شوہر کو، میرے بچوں کو۔ لیکن اس کی بہو جو غیر اقوام سے آئی تھی، اس کا رویہ کتنا عجیب ہے، وہ خاموش ہے، کیونکہ اس کی نگاہیں نہ اپنی ساس پر ہیں، اس کی نگاہیں ان وعدوں پر اور خدا پر ہیں جو بنی اسرائیل کا خدا ہے اور لا تبدیل خدا ہے۔ اور پھر ہوا کیا کہ اس کا جو سسر تھا، اس کا کوئی عزیز رشتہ دار تھا، بوئز نام، اس کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں۔ لیکن جو سٹیٹمنٹ بوئز نے دی، میں صرف اس پر اس کو کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ بوئز کو ساری کہانی پتا چل گئی کہ نومی واپس آ گئی ہے، اس کے ساتھ اس کی بہو آئی ہے، وہ بھی بیوہ ہو چکی ہے۔ تو اس نے کہا، بوئز نے اسے جواب دیا، اس کا 2 چیپٹر ہے، اس کی 11ویں آیت۔ بوئز نے اسے جواب دیا کہ جو کچھ تو نے اپنے خامند کے مرنے کے بعد اپنی ساس کے ساتھ کیا ہے، وہ سب مجھے پورے طور پر بتایا گیا ہے، کہ تو نے کیسے اپنے ماں باپ اور ذات بھون کو چھوڑا اور ان لوگوں میں جن کو تو اس سے بیشتر نہ جانتی تھی آئی۔ خداوند تیرے کام کا بدلہ دے، خداوند تیرے کام کا بدلہ دے، بلکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف سے جس کے پروں کے نیچے تو پناہ کے لیے آئی ہے، تجھ کو پورا اجر ملے۔ ویلکم کیا اس نے خداوند کی پریزنس میں، اس نے کہا جس خدا کے پروں کے نیچے تو پناہ لینے کے لیے آئی ہے، وہ تجھے پورا اجر دے گا۔ اور یہ خداوند یسوع مسیح کی پردادیوں، لگڑ دادیاں جو بھی کہہ لیں، کیونکہ یہ داؤد کی دادی تھی، کافی پیچھے جاتے نسلوں میں، داؤد اس کی نسل سے پیدا ہوا، بوئز سے اور روت سے کچھ بچے مزید پیدا ہوئے تھے، ان کی نسل میں سے یسی پیدا ہوا، اور پھر یسی سے داؤد پیدا ہوا، اور پھر یہ نسل آگے چلی، اور اسی یہودا کے قبیلے میں سے خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا۔ آمین۔ جس خدا کے پروں کے نیچے تو پناہ لینے کے لیے آئی ہے، وہ تجھے پورا اجر دے گا۔ میں نے شروع بات یہاں سے کی تھی، 3 عورتیں 3 فیصلے۔ عرفہ نے فیصلہ کیا کہ میں واپس چلی جاؤں، نومی نے 2 فیصلے کیے، دونوں فیصلوں کے اندر خوشی کہیں نہیں تھی۔ وہاں گئی خوشی کے ساتھ، چلو اپنے شوہر کے ساتھ واپس آئی تو وہ خوش نہیں تھی، خدا کی پریزنس میں بھی آ گئی، لیکن روت خوش تھی۔ اس نے کہا میں اسی خدا کے ساتھ رہوں گی جو زندہ ہے اور اپنے لوگوں کے لیے جنگیں لڑتا ہے۔ اور پھر خدا نے اس سے سرفراز کیا، برکت دی۔ کیا میں اور آپ خدا کے ساتھ چلتے رہیں گے؟ کیا ہم خدا سے پناہ مانگتے رہیں گے کہ خدا تو ہمیں اپنے پروں کے نیچے چھپا کے رکھ؟ لکھا ہے جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے۔ اے اسرائیل، میں نے تو چاہا جس طرح مرغی اپنے بچوں کو چھپاتی پروں کے نیچے، میں بھی تمہیں چھپا لوں، لیکن تم نے نہ چاہا۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں تو تمہیں اپنی پروٹیکشن دینا چاہتا تھا، لیکن تمہاری یہ خواہش نہیں تھی کہ تم میری پروٹیکشن میں رہتے۔ ڈیسیژن جو ہے وہ میرا اور آپ کا ہے۔ کیا ہم روت کی طرح اس زندہ خدا کی پیروی کریں گے؟ اگر ہم روت کی طرح اس زندہ خدا کی پیروی کرتے رہیں گے، یسوع مسیح کے ساتھ چلتے رہیں گے، تو وہ ہمیں سرفرازی بخشے گا، عزت تیری بداوے گا یعقوب کا خدا۔ ہماری زندگی میں کتنے بڑے پہاڑ آ جائیں، وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیونکہ خدا اپنے روح سے، اپنے روح کے قدرت سے ان پہاڑوں کو ہمارے لیے میدان کر دے گا۔ ہاللیلویا۔ شرط یہ ہے آپ خدا کے ساتھ کھڑے رہیں۔ دنیا کا کوئی سمندر آپ کا راستہ نہیں روک سکے گا، دنیا کا کوئی ماؤنٹ ایورسٹ K2 آپ کو نہیں روک سکے گا، دنیا کا کوئی لاوا آپ کو جلا نہیں سکے گا، کیونکہ زندہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا۔ میری دعا ہے کہ آپ ایمان کی ایک عظیم مثال قائم کریں اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں، آپ کی اگلی نسلوں میں بتایا جائے کہ ہمارا دادا جو تھا وہ یہ ایمان رکھتا تھا اور خدا نے اس کی زندگی کے اندر یہ بڑے کام کیے۔ آپ کا بیک گراؤنڈ بڑا رچ ہے، اس بیک گراؤنڈ کو پھرولیے، بائبل مقدس میں وہ بیک گراؤنڈ موجود ہے، ان نبیوں کی، ان ایمانداروں کی کہانیوں کو پڑھیے اور اپنے ایمان کو تقویت دیجیے اور اپنے حالات میں اس ایمان کے بلبوتے پر سٹینڈ لیجیے اور دعا کیجیے، اور ان تمام ناپاک تاثیروں کو جو آپ کی زندگی میں اور آپ کی فیملی میں، آپ کی کلیسیا میں، آپ کے گرد و نواح میں چھائے ہوئے ہیں، ان کا تمام اثر توڑ دیجیے، کیونکہ خدا نے اپنا اختیار آپ کو دیا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں، جاؤ سانپوں اور بچھوں کو کچلو اور بدی کی ساری قوت کے اوپر غالب آؤ۔ ہاللیلویا۔ میری دعا ہے کہ آپ سب غالب آنے والے لوگ ہوں، ہم سب غالب آنے والے لوگ ہوں اور ابلیس کو شرمندہ کرنے والے لوگ ہوں۔ خدا آپ کو برکت دے۔